اچھا جی، آج شروع کرتے ہیں، شیئر کرتی ہوں کتاب دوبارہ. اچھا جی، قرآن مجید تھا ہم نے کھولا. اچھا اب آپ دیکھیے اس میں بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں، اور دیکھیں گے آپ کبھی اس طرح کبھی سورۃ الفاتحہ کو کتنی جلدی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا، کبھی غور نہیں کیا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، یہ موصوف ہے، اور یہ صفت نمبر 1 صفت نمبر 2. اب آگے آتے ہیں الحمد پہ. یہ للہ تو ہم نے کر لیا، یہ مرکب جاری بن رہا ہے. الحمد جو یہ اکیلا ہے، اور یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے، بالکل شروع میں نئی آیت شروع ہوئی ہے، جملے کے شروع میں الحمد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا جو جملے کے شروع میں آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں. تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے. پھر جب مبتدا بنا لیتے ہیں تو پھر خبر کو ڈھونڈتے ہیں، خبر کدھر ہے؟ تو خبر اس کے فوراً بعد ہوتی ہے. للہ ہی کیا ہے؟ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جملہ کمپلیٹ ہو گیا نا؟ ہیں، تمام تعریفیں اللہ. جب ہے یا ہیں آ جائے نا جملے کے ترجمے میں تو جملہ پورا ہو جاتا ہے. پلیز میوٹ رکھیے گا. اچھا، یہ مبتدا ہے اور یہ للہ ہی، اس کے بعد خبر اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہاں پہ الحمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے. تو یہ خبر ہو گئی، اور یہ تمام تعریفیں. تمام کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس الف لام سے آ رہا ہے. الف لام سے تمام کا ترجمہ آ رہا ہے. جیسے یہاں پر الف لام آ رہا ہے نا، تمام جہانوں کا مالک. عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالم اور عالمین اس کی جمع ہوتی ہے عالم. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم. عربی زبان میں بہت فرق پڑتا ہے زیر اور زبر سے. عالم کا مطلب ہوتا ہے عالم، جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہان. جیسے کہتے ہیں نا عالم، عالمین، یہ عالمین ہے. عالم کی جمع ہے یہ. عالم جو ہے جیسے علم بھی ہوتا ہے نا، علم. تو یہ عالمین جو ہے تمام جہان. تمام کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ الف لام سے آ رہا ہے. اور یہ تو آپ نے بنا لیا تھا جملہ اسمیہ. اب رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ لی، اللہ کے نیچے تو زیر آئی ہے، لی کی وجہ سے آئی ہے نا. تو یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے تب زیر آ رہی ہے، یا یہ حرف جر لی اس کے اوپر اثر کر رہا ہے؟ سوچئے کیوں زیر آ رہی ہے؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یہ رب. اچھا، یہ مضاف الیہ بنا رہی ہیں آپ. اچھا، یہ رب العالمین یہ مضاف، ہاں رب کیوں سے مضاف اور مضاف الیہ ہے. ہاں العالمین مضاف الیہ. لیکن ابھی ہم وہاں تک گئے نہیں نا. میں نے پوچھا تھا رب کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے. مضاف کے نیچے زیر آنا رب العالمین ہونا. ہاں نہیں، اسم تو ہے. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہونا چاہیے رب العالمین، ہے نا، رب العالمین. لیکن زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیا یہ مضاف الیہ بن سکتے ہیں؟ دو وجہ سے زیر آتی ہے. زیر صرف دو وجہ سے آتی ہے، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، یا وہ اس کے پیچھے حرف جر ہوتا ہے. جیسے اللہ مجرور، اللہ کے نیچے زیر آ رہی ہے تو پیچھے حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہے نا. تو یہاں پر زیر کیا لی کی وجہ سے آ رہی ہے؟ یہ لی جو یہاں لگا ہوا اس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. ہاں جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ لی کی وجہ سے آ رہی ہے. ابھی میں نے کیا بتایا تھا؟ نہیں، لی کی وجہ سے نہیں آ رہی. لی کی وجہ سے زیر تو اللہ کے نیچے آ رہی ہے نا، بس وہاں کا کام ختم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگلے گھر میں نہیں گھس سکتے، آپ نے میں ہی گھسنا ہے، بس ادھر ہی زیر دینی ہے. آپ کا اثر یہاں تک. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ زیر جو آ رہی ہے یہ مضاف آنے کی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ مضاف نہیں بن رہا. یہ مضاف نہیں بن رہا کیونکہ یہ اللہ ہے. یہ اس کے پر الف لام بھی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ اس کے پر الف لام ہے، یہ اللہ ہے، تو یہ اس کا مضاف الیہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے کہ اللہ کو ہم کو ہاں میم لام کے اوپر سکون ہے میم. تو میم جب سکون اور سکون آپس میں ٹکرائیں گے تو میم اس کے لیے میم یہ کسرہ آیا ہے. ہاں ہاں، لیکن وہ یہاں پہ بات نہیں پیدا ہو رہی کیونکہ رب کے اوپر تو زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ جو زیر آ رہی ہے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. جیسے الرحمن صفت تھی، الرحیم صفت تھی،
ٹھیک ہے, تو وہ تو اللہ کی صفات تھی. بسم اللہ تو بالکل الگ چیز ہے نا, اس کا تو اس جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں پہ اللہ موصوف تھے اور یہ صفت تھی اور یہ بھی صفت تھی. یہاں پر بھی یہ اللہ کی صفت, آپ کو پتہ ہے نا صفت ہوتی ہے, اللہ کی صفت ہے رب, یہ بھی رب ہونا بھی اللہ کا صفاتی نام ہے نا. تو یہ یہاں پہ صفت بن رہی ہے, اللہ جو ہے وہ موصوف بن رہے ہیں, اللہ موصوف بن رہے ہیں, اور یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بن رہے ہیں. اللہ اور رب یہ دونوں مرکب توصیفی بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب, اور اللہ کا نام ہے, یہ موصوف ہے, یہ صفت ہے. تو دونوں کے نیچے موصوف صفت جو ہوتے ہیں وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا. تو یہاں پہ زیر آئی تو یہاں بھی زیر آ گئی, اگر یہاں پر پیش ہوتی تو یہاں بھی پیش ہوتی, یہاں زبر ہوتی تو یہاں بھی زبر ہوتی. مرکب توصیفی بالکل بیلنسڈ ہوتے ہیں. جیسے اوپر والے آپ دیکھیں یہاں پہ الرحمن, اللہ تھا اور پھر الرحمن تھا, تو بالکل بیلنسڈ تھے یہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بھی یہ بیلنسڈ ہے, دونوں طرف زیر آ رہی ہے. تو یہ موصوف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب یہ ڈبل رول کا, اچھا اب آپ بولیں گے, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو الف لام آ رہا ہے اللہ پہ, ہے نا, تبھی ہم نے اس کو مضاف نہیں بنایا نا, الف لام آ رہا ہے. تو پھر اس پہ الف لام کیوں نہیں آ رہا, اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں آ رہا؟ اس پہ بھی آنا چاہیے تھا, جیسے الرحمن پہ بھی اور اللہ پہ آیا تھا, تو یہاں بھی آنا چاہیے, تبھی مرکب توصیفی بنیں گے نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ مضاف بن رہا ہے نا, آپ نے ابھی خود کسی نے مجھے بتایا کہ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے, دونوں مل کے. تو مضاف پہ کبھی الف لام نہیں لگا سکتے, مجبوری ہے ہماری. یہ مضاف الیہ جب بنانے ہیں تو اس پہ ہم الف لام نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا اللہ کا نام جو ہے یہ موصوف ہے, رب اس کی صفت ہے. دو صفات اوپر بیان ہوئی ہیں, یہ اس کو تیسری صفت کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی. اور العالمین کیا بنے گا؟ تمام جہانوں کا رب. کا ترجمہ آ گیا نا, الٹا ترجمہ کیا تمام جہانوں کا رب, تو یہ مرکب توصیفی ہے. آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیا کریں گے, آپ کو سمجھنا ہے نا کہ کیا بن رہا ہے. کا ترجمہ آئے گا تو لازم مرکب توصیفی بنے گا. پہلے والے پہ الف لام اور تنوین نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے, اور یہ والا کیا ہے, یہ آپ کا مجرور اسم ہے. یہ دونوں مل کے آپ کا مرکب جاری مرکب اضافی بن رہا ہے. سمجھ آئی؟ اگر استاد ہم سے کوئی کہے کہ یعنی رب بھی اگر اس جملے میں ہمیں کوئی بات کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف ہے, اور ہاں اگر اللہ کے ساتھ کہیں گے تو ہم اس کو مضاف الیہ نہیں کہہ سکتے, یعنی اس رب کو. پھر اللہ کے ساتھ جب ملائیں گے نا, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ الحمد تو بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو مبتدا بن رہا ہے. للہ ہی مرکب جاری بن کے خبر بنی تھی, پھر ہم نے لی کو چھوڑ دیا اور اللہ اور رب کو لیا جب, تو دونوں کو جب ملایا تو یہ مرکب توصیفی ہے, یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے, مرکب توصیفی بن گیا. اب ہم کس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کو چھوڑ دیں گے اور رب العالمین, دو ورڈ لیں گے نا. تو ان کو دیکھیں گے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے, اور یہ آپ کا مضاف الیہ اور یہ مضاف ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ پوری ایک آیت بن گئی ہے, اور اس میں ترجمہ کیا ہوا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ آپ کا کہاں سے آ گیا؟ رب العالمین تمام جہانوں. میم یہ جو ال کا میننگ جیسے اگر انگلش میں کرو تو دا ہوتا ہے, تو میم اس کا میننگ اگر ہم کریں گے تو دا میں نہیں نکلے گا, وہ دا میں نکلے گا. العالمین کا آپ دا میں کر لینا, دا آل ورلڈ بھی کہہ سکتے ہیں نا, رب آف دا آل ورلڈز, اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا الف لام تو اس پہ لگا ہوا ہے نا, یہ تو نکیرہ ہے, یہ تو الحمدو کی بھی تو ہے نا. ہاں, اس کو کر سکتے ہیں. تمام, ہاں مطلب ہم اردو میں تو تمام آ جائے گا, بٹ نہیں, انگلش میں آل آئے گا نا, دا نہیں آئے گا, آل آئے گا. یہ جو الف لام ہے نا, یہ دا والا نہیں ہے, یہ آل والا ہے. اس کا میننگ, الف لام کی بھی قسمیں ہوتی ہیں, آپ آگے چلیں گے نا تو آپ کو چلے گا کہ الف لام ایک تو دا کے لیے ہوتا ہے, جیسے آپ کا ہوتا ہے کتابن اور الکتاب, بک اور دا بک. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہ آپ کا آل کے لیے آ رہا ہے, یہ بھی آل کے لیے آتا ہے, آل ورڈز. یہاں پر بھی آپ دا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے, جہاں پہ اردو میں تمام آ رہا ہے وہاں پہ آل لگائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کتابن اور الکتابو آ رہا ہے تو پھر اس میں آپ ترجمہ کریں گے, کیا کریں گے, دا بک.
اچھا اب آپ آگے آ جائیے. یہ تو یہ پوری ایک آیت تھی. اچھا الرحمن, ہیلو دوبارہ بولیے. جی جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی رب العالمین نہ ہے نا, تو یہ نہ کیوں ہے, نی کیوں نہیں ہے؟ ہاں گڈ کوشچن. یہاں پہ ہے نا, ابھی اسی کو کہتے ہیں کہ غور و فکر اور آپ اپنی پوری طرف جا رہے ہیں. یہ نون جو ہے نا یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. نون پہ زبر جب بھی آپ دیکھیں وہ جمع کے لیے ہوتی ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے وہ ہیں نا عالم ہے نا, ایک عالم تو عالم ہوتا ہے نا, لیکن بہت سارے ہیں تو اس کے لیے اور تو زبر جمع کے. اچھا میری بات سنیں, اب زیر کیوں نہیں آ, لاسٹ لیٹر جو زیر آنا چاہیے مدافع ہے, تو یہاں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یا بھی زیر کے لیے برابر ہوتی ہے. جب یا آ جائے نا نون سے پہلے تو اس کا مطلب آپ جو زیر چاہ رہی ہے نا وہ یہاں یہ والی زیر ہے, یہاں پہ زیر ہے, یہ یا اسی لیے آئی ہے. اگر یہ العالمون ہوتا, وہ ہوتا یہاں پہ, تو وہ نومینیٹو فارم ہوتی, وہ کے لیے ہوتا, وہ کے لیے ہوتا, العالمون رفعی حالت ہوتی. اب یا آئی ہے نا تو یہ اس کی جری حالت ہے, مضاف الیہ جری حالت میں ہوتا ہے, تو یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ کو آہستہ سے سمجھ آئیں گی. آپ نے پوچھ لیا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اس لیے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا کسرہ کہاں ہے, وہ کسرہ آپ کا یہاں ہے, یہ یا ہے. یا بھی زیر کے برابر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یا زیر کے برابر ہوتی ہے. الف کس کے برابر ہوتا ہے؟ الف دمہ, الف فتح کے برابر ہوتا ہے. الف کس کے برابر ہوتا ہے؟ فتح کے برابر. الف از اکول ٹو فتح زبر. ٹھیک ہے, اور وہ کس کے برابر ہوتی ہے؟ دمہ کے برابر, پیش کے برابر. تو یہاں پر یہ جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے سمجھ لیجیے جری حالت میں, یہ زیر ہے آپ کی, اور یہ جو نون پہ زبر آ رہی ہے یہ جمع کے لیے آتی ہے. جب بھی آپ دیکھیں گی نا یہ جمع کے لیے ہوگی. اچھا آگے چلیں, یہاں سے بات ختم ہوگی تو آگے چلیں تھوڑا سا سورۃ الفاتحہ میں سوچی تھی ختم کریں گے سورہ کو. یہ آپ نماز میں پڑھتی ہیں نا, تو اس پہ غور کرنا ہے آپ نے, دوبارہ سے سننا ہے. تو یہ پورا ایک جملہ ہے, اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسم سے شروع ہے تو جملہ اسمیہ ہے. اور اس میں جملہ اسمیہ کے پارٹ جو ہوتے ہیں وہ پہلا والا تو مبتدا ہوتا ہے, پھر خبر ہوتی ہے, اور پھر رب العالمین کیا بن رہا ہے اس جملے میں, وہ آپ کی متعلق خبر بن رہی ہے, ڈیٹیل آف خبر, ریلیٹڈ ٹو خبر. مبتدا خبر تو یہاں پہ پورے ہو گئے, جملہ بھی کمپلیٹ ہو گیا, بٹ آگے بھی ابھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ ڈیٹیل بتا رہے ہیں, وہ ہے تمام جہانوں کا, جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو وہ بھی اسی آیت میں شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب جو رب ہے تمام جہانوں کا, الرحمن. اب مجھے بتائیے الرحمن الرحیم مرکبے کون سا مرکب بن رہے؟ دو ورڈ ملے تو کمپاؤنڈ بن جاتا ہے. نعت منوط بن رہے ہیں پکی بات ہے. ہاں بن تو نہیں بن رہے. اس کو الرحمن کو منوط نہیں بنا سکتے, منوط نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے, کیونکہ یہ نام نہیں ہے اللہ کا, یہ ایڈجیکٹیو ہے اور یہ بھی ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں 99 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, سب کو بھی ملا دیں گی تو مرکب توصیفی نہیں بنے گا, بیکاز دے آل آر کیا ہیں, وہ ایڈجیکٹیوز ہیں. ان کے پیچھے اللہ لگا دیں. میرے گھر میں ایک فریم لگا ہوا ہے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے, اس میں بڑا پیارا سے خوبصورت بیچ میں اللہ کا نام لکھا ہے, اراؤنڈ میں پورے سرکل میں پورے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہے, بیچ میں اللہ لکھا ہو تو اللہ موصوف ہے, منعوت ہے, اور باقی سارے صفات جو ہیں وہ مل کے مرکب توصیفی بن جاتے. صفت نمبر 1, صفت نمبر 2, صفت نمبر 3, 99 نیم, اور اللہ کیا ہے, موصوف ہے. اگر میں اللہ کو ہٹا دوں ہم بیچ میں سے تو وہ کچھ بھی نہیں بنیں گے, وہ مرکب توصیفی نہیں بن سکیں گے, وہ صرف ایڈجیکٹیوز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس لیے بیچ میں سینٹر میں اللہ لکھا گیا ہے تاکہ یہ پورا اللہ موصوف ہے اور وہ اس کی صفات ہے. سمجھ آئیے, اسی مثال کو یاد رکھ لیں, یہ صرف میں نے بتائی. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ تو اللہ نہیں ہے نا, یہاں پہ تو منوط ہے ہی نہیں, موصوف ہے ہی نہیں. کس کی صفت بیان کر رہے ہیں؟ یہ وہ میں بتاتی ہوں آپ کو, لیکن یہ دونوں مل کے کمپاؤنڈ تو بن رہے ہیں, بٹ کوئی کمپاؤنڈ بن نہیں رہے. ایڈجیکٹیو نمبر 1 ہے اور ایڈجیکٹیو نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ الگ دونوں ایڈجیکٹیوز بن رہے ہیں. جب ایڈجیکٹیوز آ جاتے ہیں سارے تو مرکب توصیفی نہیں بنتا. مرکب توصیفی کی کنڈیشن کیا ہے کہ پہلے کوئی نام ہو, کسی چیز کا نام ہو, یا اللہ کا نام ہو, یا کسی انسان کا نام ہو. خالدن صالحن, خالد کسی کا نام ہے. اگر میں صالحن اور آگے میں کچھ بھی ایک اور صفت لگا دیتی ہوں, راکعن,
تو وہ دونوں صفات ہیں، وہ مرکب توصیفی نہیں بنیں گی، بیلنسڈ ہونے کے باوجود نہیں بنیں گی. خالد دن کے آگے میں صفت لگاؤں گی تو مرکب توصیفی بنے گا. اللہ کے نام کے آگے میں لگاؤں گی، رب لگاؤں گی، وہ صفت بن کے مرکب توصیفی بن جائے گا. یہ اللہ موصوف ہے. یہاں پہ دیکھیں موصوف کے نیچے اگر زیر آ جائے نا تو باقی جتنی صفات ہوں گی، صفات نمبر 1 یہ صفت نمبر 1 ہے اللہ کی، یہ صفت نمبر 2 آ رہی ہے، یہ صفت نمبر 3 آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر اگر موصوف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو باقی جتنی صفات ہیں ان کے نیچے بھی زیر آئے گی. اگر یہاں پر اللہ ہو ہوتا تو ربو ہوتا، یہاں پہ الرحمن ہوتا، رحیم ہوتا، کیونکہ انہوں نے بیلنسڈ ہونا ہوتا. اس کو پہچانتے ہی ایسے ہیں کہ ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. موصوف کے نیچے جو اعراب ہوتا ہے اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہی آگے صفت کا بھی اعراب ہوتا ہے. تو سمجھ آیا یہاں پہ اب یہ موصوف ہے، رب پہلی صفت ہے، الرحمن دوسری صفت ہے، رحیم تیسری صفت. اب آپ مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یہ مرکب توصیفی نہیں بنا کیونکہ یہ دونوں صفات ہیں. مالکی کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. اب مالکی کے نیچے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مضاف ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی موصوف آ رہا ہے، نہ اس کے پیچھے حرف جر آ رہا ہے، تو اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ زیر کیوں آ گئی. یہ بھی صفت ہے نا یہ اللہ صفت کی، ہے. کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی، اللہ اور کی اللہ صفت کے ہے. نیچے زیر ہے تو اس وجہ سے ہاں تو یہ صفت نمبر 4 ہو گئی اللہ کی. اللہ نے اپنی جو سورۃ فاتحہ شروع کی ہے اس میں اپنی 4 صفات رب، رحمان، رحیم اور مالک، جس کو ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم نے شروع کی کب ختم کر دی. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک ہے. اور مالک کس چیز کا ہے؟ یوم الدین. اب آپ مجھے بتائیے یوم تو صفت نہیں ہو سکتی نا اللہ کی، مجھے بتائیے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی صرف یوم لگا سکتے ہیں. مالک تو صفت ہے، اللہ کی صفاتی ناموں میں سے مالک ہے نا. الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب بھی. لیکن اللہ کے ساتھ میں یوم لگا دوں تو کیا مرکب توصیفی بن جائے گا؟ یہاں بھی زیر آ رہی ہے، اللہ کے نیچے زیر آ رہی ہے اور یہاں بھی زیر آ رہی ہے، تو اس کو مرکب نہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ ورڈ ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ بنے گا؟ ہاں بنے گا. کس کے ساتھ مل کے بنے گا؟ یوم الدین کے ساتھ. ہاں اس کے ساتھ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بنے گا. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے. کلیئر ہو گیا کہ یہ مضاف. دن کا مالک، یوم دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب جزا سزا ہے نا، جزا سزا، بدلے کا دن، بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت بنا دی تھی. یوم جو یہ صفت نہیں بن رہی بلکہ یہ کیا اس کے نیچے، اچھا یوم کے نیچے زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیا وہ مالک کی صفت ہے؟ اللہ کی نہیں ہے تو کیا مالک کی صفت بن رہی ہے؟ وہ مالک تو خود صفت ہے نا. مالک تو منوط، مالک تو منوط ہے ہی نہیں نا. مالک تو منوط ہے ہی نہیں، وہ تو خود صفت ہے. تو پھر یہ صفت کیسے بن سکتی ہے اس کی مالک کی؟ نہیں بن سکتی نا. نہیں. تو پھر کیا بن سکتی ہے؟ اگر صفت نہیں بن سکتی تو مالکی یومی کون سا؟ دن کا مالک، دن کا مالک. یہ نعت منوط ہو سکتا ہے. یہ نعت منوط نہیں ہو سکتے. میں نے اس کو بولا نا یہ منوط نہیں بن سکتا. یہ صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. یہ سوری تو یہ ایڈجیکٹو ہے، تو ایڈجیکٹو کو آپ موصوف نہیں بنا سکتے، منوط نہیں بنا سکتے. اور یوم بھی کوئی صفت نہیں آ رہی کہ آپ اس کو صفت موصوف بنا رہی ہے. یوم صفت تو نہیں ہے نا. یوم تو دن کسی چیز کا نام ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کا مالک یوم، ترجمہ کیا کر رہی ہیں؟ دن کا مالک. کون سا مرکب بن رہا ہے؟ دن کا مالک، مضاف الیہ بن رہے ہیں. اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو مرکب اضافی بنا دیا. تو یہ ڈبل رول کر رہا ہے. آپ نے پرانی موویز دیکھی تھی انڈیا کی، کسی نے دیکھی ہوں گی. رام شام کا رول ہوتا ہے وہاں پہ. ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ باپ بیٹے کا بھی رول کر رہا ہوتا ہے نا. تو وہ یہاں پہ یہ جو ہے نا آپ کا یہ ڈبل رول کر رہا ہے. یہ صفت بھی بن رہا ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، اللہ کی صفت بھی بن رہا ہے. نمبر 4 یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. ابھی دیکھیں آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا کہ آخر میں جا کے الف لام لگاتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے
تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مضاف الیہ ہے یا نا، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی یوم الدین بن رہا ہے۔ مڈل والے پہ دیکھیں الف لام نہیں آ رہا، مڈل والے پہ الف لام نہیں لگا سکتے کیونکہ اس نے ڈبل رول کرنا ہے، اس نے ڈبل رول کرنا ہے، مضاف کا بھی کرنا ہے اور مضاف الیہ کا بھی کرنا ہے۔ یہ مضاف بن رہا ہے کس کا؟ آگے والے کا۔ مضاف الیہ کس کا بن رہا ہے؟ مالک کا بن رہا ہے، دن کا مالک، تو یہ مرکب اضافی بنایا آپ نے، مالک کی یومی بنایا نا مرکب اضافی، تو یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ مضاف الیہ کس کا ہے؟ مالک کا ہے، اس لیے زیر آ رہی ہے، اور مضاف کس کا بن رہا ہے؟ دین کا بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ دو مرکب اضافی بنے ہیں، دو مرکب اضافی بنے ہیں، صرف تو وہ اللہ کی ہو ہی گئی مالک، اس کو تو نکال دیں۔ اب مالک یوم الدین جو ہے اس کو آپس میں کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی بنائیں گے، اور پھر یوم الدین کو بھی آپس میں مرکب اضافی بنائیں گے۔ اس پہ بھی الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، یہ مضاف بن جائے گا۔ یہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر الف لام کیوں نہیں آ رہا؟ کون بتائے گا؟ مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے نا، کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ درمیان میں ہے۔ درمیان والا جو مضاف الیہ ہوگا نا وہ الف لام سے خالی ہوگا، جو آخر والا ہوگا اس کے اوپر الف لام آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ جو میں نے پچھلی دفعہ ہی پڑھایا تھا کہ درمیان والے کو خالی رکھنا ہے، اس پہ نہیں لگانا۔ تو یہاں پر اگر اس پہ لگا دیتے تو اس کا مضاف الیہ تو بن جاتا، لیکن اس کا مضاف نہیں بن سکتا تھا پھر وہ، کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ جاتی۔ تو ہم نے کیا کرنا تھا، اور یہ اسلوب آپ کو قرآن مجید میں ملے گا اور آپ خود ہی پہچانتے جائیں گے۔ میں نے بھی آپ کی طرح ہی سیکھا ہے، بلکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت جلدی انشاءاللہ آ جائیں گی، بس آپ نے گھبرانا نہیں۔ اس میں بھی استاد جی خبر و مبتدا ہے اس مالک یوم الدین میں۔ ہاں اچھا، اس میں مبتدا خبر نہیں بن سکتا نا، کس کو بنائیں گی مبتدا؟ اگر مالک کو مبتدا بنا دیتی ہیں تو مبتدا جو ہوتا ہے نا اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ مرفوع حالت میں بالکل، ہاں مرفوع حالت میں ہونا چاہیے نمبر ایک، دوسرا اس کے وہ معرفہ بھی ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے، یا تو اس کے پر الف لام ہو، یا پھر وہ کسی کا نام ہو، یا پھر وہ کوئی ضمیر ہو، جیسے ہوا، ہیا، اس طرح کی ضمیر ہو، یا اسم اشارہ ہو، پھر وہ آپ کا مبتدا بنے گا۔ ہر ایک کو مبتدا نہیں بنا سکتے۔ اور یہ تو دیکھیں نا، اب اس میں ہے کا ترجمہ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، نہیں آ رہا۔ جب ہے کا ترجمہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب مرکب ناقص ہے۔ مالک یوم الدین، اب دیکھیں جزا سزا کے دن کا مالک، بس تو یہ جملہ بن رہی نا۔ جب ہے کا ترجمہ آئے گا تب آپ، جیسے یہاں پہ الحمدللہ دو لفظوں سے جملہ اسمیہ بن گیا تھا ہمارا، یہ مبتدا کیونکہ اس میں ہے کا ترجمہ آ گیا تھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ جملہ بن گیا، کمپلیٹ جملہ ہے یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ یہاں نہیں بن سکتا، تین سے مل کے بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا اور اس میں یہ ون ورڈ خبر ہے یا فریز؟ اوپر والے میں فریز خبر ہے نا، للہ رب العالمین۔ ہاں فریز خبر ہے نا، ون ورڈ نہیں ہے۔ تو خبر کی مبتدا جو ہوتا ہے اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے پر الف لام ہو، وہ کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی بندے کا نام ہو، اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی معرفہ ہے، سب معرفہ۔ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کوئی ضمائر ہو موٹے والے، جو ہوا، ہما، ہم، ہی، یا ہم، ہما، ہننا ضمائر ہوتے ہیں نا، وہ والے ضمائر ہو، یا پھر اسم اشارہ ہو، اسم اشارہ جیسے حاذا، حاذہ، وہ شروع میں آ جائے، وہ مبتدا بن سکتے ہیں۔ لیکن مالکی تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں۔ تو ہر اسم تو ہے بٹ معرفہ نہیں، کنڈیشن نہیں پوری کرا، ٹھیک ہے، تو کنڈیشن پوری ہونی چاہیے۔ اچھا آگے چلیں، ہو گیا؟ اور کوئی کوشچن؟ مجھے آپ کی کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، استاد میں سوال کر لوں؟ الحمدللہ کی کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہم شکر کے لیے پھر یہ الحمدللہ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ہاں اچھا، اس میں یہ ہے کہ شکر بھی تو ہے نا، شکر، تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر بھی تو اللہ کے لیے ہے نا۔ اگر آپ کسی بندے کے شکر ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہی شکر ہے، کسی بندے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، تو وہ کہاں جا رہی ہیں؟ سب اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، اس کے دل میں ڈالا، اس نے آپ کی ہیلپ کی، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ روڈ پہ تھی، کسی کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ آ گیا،
آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اب شکریہ اصل میں اللہ کو جا رہا ہے، آپ نے اس کی تعریف کی، اصل میں اللہ کو جا رہی ہے. کسی میں کوئی ایبلٹی، آپ کے ہسبینڈ اچھے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کے بچے فرمانبردار ہیں، تو وہ بھی کس کو جا رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا فرمانبردار. اللہ کی اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو وہ اس لیے کہتے ہیں تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے. صحیح ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، دونوں ترجمے کرتے ہیں. اور حمد ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ شکر گزار نہیں ہیں اللہ کے. حمد ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں اچھا، دیکھیں آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے نا، کوئی بندہ بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے، یا آپ اس کی حمد کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کے احسان مند نہیں ہیں، اس کے شکر گزار نہیں ہیں. دونوں چیزیں آپس میں مکس ہیں، ملی جلی ہیں، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. چلیے بولیے، ابھی بولیے. جی میں آپ سے کہہ رہی، دیکھیں آپ نے اوپر کہا تھا کہ رب العالمین نا جو ہے اس میں نا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ سب کے لیے استعمال ہو. اسی طرح یوم الدین نا کیوں نہیں ہوا، یوم الدین نی کیوں ہو گیا پھر؟ کیونکہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے ہی نہیں. اچھا، یہ جمع یہ ہوتا تو کلمت کا ایک ہے. اگر یہ جمع ہوتا تو اس پہ بھی زبر آتی، ٹھیک ہے. اور زیر کیوں آئی ہے؟ وہ اس لیے آئی ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، زیر آئی ہے. اگر یہ جمع ہوتا تو اس پہ بھی زبر آتی، پھر آپ یہ یا والی یا جو تھی اس کو زیر بناتے. ٹھیک ہے. تو نون پہ ہمیشہ آپ قرآن مجید میں دیکھیے گا آپ کو زبر نظر آئے گی، اور وہ جمع کے لیے ہوتی ہے. اگر زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلا والے کوئی مضاف ہے یا کوئی حرف جر آ رہا ہے جس کی وجہ سے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، اس لیے زیر آ رہی ہے، زبر نہیں آئی. اور یہ واحد ہے نا، جمع ہے ہی نہیں. دین جو ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین اگر اس کو ویسے دین کے معنی میں، شریعت کے معنی میں لیں تو دین واحد ہے. لیکن یہ تو دین نہیں ہے، مطلب بدلے کا دن. بدلے کا دین ہے تو بدلہ کیا ہے؟ بدلہ واحد ہے نا، جمع تو نہیں ہے. بدلے کے دن کا مالک، الٹا ترجمہ کریں گے نا، بدلے کے دن کا مالک. تو کے جو ہے کا کی آ جائے تو مرکب اضافی بنتا ہے. تو بدلے کا تو نہیں کہہ سکتے نا، کبھی کی لگاتے ہیں، کبھی کا کبھی لگاتے ہیں. بدلے کے دن کا مالک. اب یہاں پہ کا آیا، یہاں کی نہیں لگا سکتے، کے نہیں لگا سکتے، یہاں آپ نے کیا لگایا؟ کے لگایا. بدلے کے دن کا مالک. تو کا کی کے جب آئے گا تو یہ مرکب اضافی بنے گا. دونوں نون ہوں گے. شرط یہ کہ پہلے والے پہ الف لام اور تنوین نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے والے کے نیچے زیر ہونی چاہیے. اور جہاں پہ جمع ہوگا وہاں پہ زبر ہوگی. جہاں پہ جمع ہوگا وہاں پہ زبر آئے گی، اس سے پہلے یا جو ہوگی وہ زیر کے برابر ہوگی. ٹھیک، یہ ذہن میں رکھیں کہ یا زیر کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہوتی ہے پیش کے برابر ہوتی ہے، اور الف جو ہوتا ہے وہ زبر کے برابر. اگر کوئی الفاظ میں نہ آخر میں آئے اور یا نہ آئے تو پھر کیا ہو؟ وہاں پہ زیر ہی آئے گی اگر جمع بھی ہو تو. وہ آپ جیسے جیسے آئیں گی نا، پریکٹس کریں گے نا. اب دیکھیں یہاں پہ نون پہ پیش آ رہی ہے، اب آپ بولیں گے یہاں نون پہ پیش کیوں آ گیا؟ آپ نے تو کہا ہے ہمیشہ زبر آتی ہے، یہ پیش کیوں آئی ہے؟ تو وہ اس کی بھی ریزن میں آپ کو دوں گی کیوں آ رہی ہے، اور بہت آسان ریزن ہے. یہ ایک بہت بڑے ٹیچر سے میں نے اپنے بھائی کو بولا تھا، وہ میرے پاس پڑھتا تھا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اپنے ٹیچر سے سوال کرو. ٹی وی پہ ARY پہ وہ کرتا تھا پروگرام. اس کو نہیں سمجھ آئے کہ یہ پیش کیوں آ رہی ہے. وہ ہار گیا. پہلے تو ٹالتا رہا میرے بھائی کو نا، میں دے دوں گا، جواب دے دوں گا. آخر میرے بھائی نے اس کو چھوڑا نہیں نا. تو وہ ایک دوسرے کے دوست بھی تھے نا، میرا بھائی اور وہ جو ٹی وی پہ کام کرتے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا. آخر بھائی میرے پاس آئے، کہتے ہیں ان کو نہیں ملا، آپ بتا دیں. پھر میں نے اسے یہ بتایا کہ اس طرح کیوں پیش آ رہی. یہ اصل میں تھا نستعینو کا، یہاں پہ کا بھی لگا ہوا تھا آگے. ٹھیک ہے. نستعینو کا تھا، جیسے نحبدو کا ہوتا ہے یہاں پہ. یہ آپ کو سب چیزیں بعد میں سمجھ آئیں گی، اور آپ کہیں گے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سیکھا. یہ اصل میں دیکھیں یہ نحبدو کا تھا، اور یہاں پر بھی کیا تھا؟ نستعینو کا تھا. یہ اٹھا کے کا جب اللہ تعالیٰ شروع میں لائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیش رہ گیا نا نستعینو پہ، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے آیت کو ختم کرنے کے لیے، خوبصورتی لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ نون کو بڑا کر کے آیت اینڈ کر دی. اگر اس کو ہم کا پہ ختم کرتے تو خوبصورتی نہیں ہوتی. نون کو چھوٹا کرتے اور کا پہ آیت، تم آپ نے دیکھا ہو اس طرح آیتیں ختم بھی نہیں ہوتی کہ کا پہ ختم ہو جائے یا ہو ضمیر پہ ختم ہو جائے. ہمیشہ نون پہ زیادہ تر آیتیں ختم ہوتی ہیں، ایسے لفظ پہ ختم ہوتی ہیں جو خوبصورت لگے، جہاں پہ کوئی چینج بھی نہ لا سکے. یہاں چینج اچھا یہ لائے کیوں اللہ تعالیٰ؟ پھر یہاں پہ ایک چیز کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور یہاں لے آئے شروع میں، تو یہ ایمفیسائز کے لیے ہوتا ہے.
بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. یہاں سے بھی کا کو اٹھایا اور شروع میں لے آئے. ایک سیکنڈ. تو یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کا کو اٹھایا اور شروع میں لے آئے, زور پیدا کرنے کے لیے. اگر یہاں پہ ہوتا نا تو ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہوتا. ٹھیک ہے, ہم عبادت کرتے ہیں تیری. جب کا کو اٹھا کے یہاں لائے اور کا اکیلا لکھا ہوا برا لگتا ہے تو کا کے ساتھ ایجا بھی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ برا لگتا ہے اکیلے. اگر کا نعبدو ہوتا تو پڑھنا بھی مشکل, لکھنا بھی برا لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایجا بھی جوڑ دیا. یہ صرف کا ہی تھا. اس کے بعد کیا ہو گیا, اس میں ترجمے میں کتنا فرق آ گیا آپ کو پتا ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور اگر یہ یہاں پہ ہوتا کا تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. کوئی زور نہیں تھا, کوئی ایمفیسائز نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. خوبصورتی دیکھیں اس میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کیا ہے, یہاں پہ ہوتا نستعینو کا ہوتا تو ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, یہی ہوتا نا, ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے. لیکن یہاں پہ جب آیا تو اس میں کیا ترجمہ ہو گیا, وہ کا مطلب ہوتا ہے اور, ایاک صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. کتنا ایمفیسائز ہو گیا, یعنی ہم کسی اور سے نہ مانگتے ہیں نہ مانگیں گے, اور ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے بھی آگے جا کے. تو جب آپ گرامر سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی یہ کیا بات ہے, ہم تو ایسے ہی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو یہ اچھا استاد, اب دیکھیں, اب یہ قرآن مجید میں آپ کو نون پہ پیش ایک دفعہ یہاں ملا ہے اور ایک دفعہ کہیں اور ہے قرآن میں, وہ میں نے دیکھا ہے. مجھے جگہ یاد نہیں ہے کہاں پہ, لیکن میں نے ایک اور دفعہ جگہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں بھی پیش آئی تھی نون پہ. لیکن نون پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. اگر زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے وہ لفظ واحد ہے, اور جیسے دین ہے تو یہ واحد ہے, جمع ہے ہی نہیں. تو واحد کے نیچے آپ زیر لگا سکتے ہیں, جیسے آپ نے یومی کے نیچے لگا دی, جیسے مالک کے نیچے لگا دی. یوم کے نیچے کیوں لگائی تھی, مضاف الیہ بن رہا تھا, تو یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے, آپ نے زیر لگا دی. الرحمانی بھی واحد ہے, رحیمی بھی واحد ہے, اس کے نیچے بھی آ رہی ہے, اللہ بھی واحد ہے, زیر آ سکتی ہے, رب بھی واحد ہے, زیر آ سکتی ہے. بٹ عالمین جمع تھا, اس کی آپ کو زبر لگانا پڑا, اور اس سے پہلے جو یا ہے وہ زیر ہے. ٹھیک ہے, مزہ آ رہا ہے کچھ, تھوڑا کیا بور لگ رہا ہے یا برڈن لگ رہا ہے؟ جن کو برڈن بھی بہت لگ رہا ہے زیادہ نا, مزہ آ رہا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اچھا بھائی یہ کا جو ہے نا یہ نستعینو کا تھا. استاد میں آپ سے یہی پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نا کہ مطلب یہ اس طرح تھا اور اللہ نے یوں کر دیا, تو مطلب یہ کیسے, ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یوں ہو گیا؟ اچھا, یعنی یہ پتا چلے گا کیونکہ یہ فعل اور فاعل ہے, تو اس کا مفعول کدھر ہے, اس کا مفعول شروع میں آ گیا کا. جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا, اس میں فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے, تو اس کا مفعول کدھر ہے, اس میں تو فعل اور فاعل ہے. مفعول کدھر ہے, تو وہ پیچھے ہے. تو جب مفعول اٹھا کے اپنی جگہ سے, ترتیب کیا ہوتی ہے, پہلے فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے. اب مفعول کو اٹھا کے شروع میں لے آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ مفعول ہے, دوسرا شروع میں آ گیا, تو اب اس میں کیا ہے, آپ کا ایمفیسائز ہو گیا, تو اس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا. اگر یہاں پر ہوگا تو اور میننگ ہوگا, یہاں پہ شروع میں آ جائے گا, تو صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اسی طرح مبتدا اور خبر, پہلے مبتدا ہوتا ہے پھر خبر ہوتا ہے. اگر ہم خبر کو اٹھا کے شروع میں لے آئیں, اس کو ہم وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کر دیں, للہ پہلے, للہ ہی پہلے لے آئیں, الحمد بعد میں. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ ہم بولتے ہیں نا, آپ نے کبھی سنا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدِ؟ جی جی بالکل. جو عید کی نماز میں آپ پڑھتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدِ پڑھتے تکبیرات. ہیں, اس میں ایمفیسائز آ جاتا ہے, کیونکہ خبر کو اپنی جگہ سے اٹھا کے شروع میں لے آتے ہیں. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اس میں پھر اور زیادہ ایمفیسائز آ جاتا ہے, تیری ہی لیے ہیں. یہاں پر تو ترجمہ یہ ہے نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ, تیری ہی لیے ہیں تمام تعریفیں. تو یہ بہت فرق پڑتا ہے جب ایک چیز کو اس کی جب مقام سے ہٹا کے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمفیسائز تو ہم انا لگا کے بھی کر سکتے ہیں, اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں ہم لگا کے کر سکتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے دو ہی ورڈ ہوتے ہیں, انہی میں ایمفیسائز آ جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم قرآن مجید میں ایک اور لفظ انا کا بھی اضافہ کریں, ان الحمد للہ, ایسے کریں. ایسے بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کا والیوم قرآن کا کتنا بڑا ہو جاتا.
آپ یہ چھوٹا سا قرآن اٹھا کے 30 پاروں کے گھومتے ہیں، اس کے 2 والیوم 3 والیوم بن جاتے ہیں. اس لیے اس میں سے فالتو چیزیں نکال دی جاتی ہیں اور میننگ بھی وہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ادھر سے کا کو اٹھایا ادھر لے آئے، کچھ فرق نہیں پڑا، ادھر لے آئے، ایمفیسائز آ گیا. ورنہ تو نہ ابود کا کے ساتھ یہاں کچھ اور لگاتے، پھر والیوم بڑھتا جاتا. اچھا استاذہ، ایک اور سوال، یہ نہ ابدو جو ہے یہ ابدو کیوں نہیں ہے؟ مطلب میں تیری عبادت کرتا ہاں ہوں. تو یہ میں عبادت کرتا ہوں، تو نحبدو جب نون لگ جاتا ہے شروع میں تو پھر وہ ہم کب ترجمہ دیتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، جمع ہے جب نا. جب مولوی نماز، جب ہم نہ صرف ہم تو نماز نہیں پڑھے ہوتے، مولوی جماعت کرا رہے ہیں نا، اب وہ پیچھے اس کی پوری صف ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، خانہ کعبہ بھرا ہوا ہے، تو کیا وہ کہے گا ایاک اعبدو؟ یہ کہے گا میں عبادت کرتا ہوں؟ نہیں. جب آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو آپ خاتمہ مجلس کی جو دعا ہوتی ہے اس کو بھی چینج کر دیتے ہیں. خاتمہ مجلس کی دعا کیا استغفروا ہے نا، تو پھر ہم نستغفروا کو ونتوب الیہ کر دیتے ہیں. جی جی جی، تو جزاک یہاں اللہ خیر. بھیا یہ بہت اچھی سائن ہے کہ آپ سوچتے ہیں اور آپ کے دماغ میں سوال آتے ہیں، اس سے آپ بہت جلدی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا، میں اتنی چیزیں ڈیٹیل میں نہیں بتاتی. جب آپ کوشچن کرتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں اچھا بھائی آپ کو سیٹسفائی ہو جائے. آپ کے ذہن میں جب سوال اٹکا رہے گا تو آپ کو نیند بھی نہیں آنی. پھر میں خود ایسی تھی، اس لیے تو میں ہو گئی نا اتنا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے، تو میں سوچتی تھی بہت. اور ترجمہ رٹنا، میں نے کہا میں ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گی، میں ترجمہ نہیں رٹوں گی. مجھے جب تک گرامر نہیں آئے گی میں سب سے پہلے گرامر سیکھ کے سب سے پہلے پھر میں ٹیسٹ کروں گی یہ یہاں کیوں ہو رہا ہے. یہاں پہ نون پہ تو زبر ہی آتی ہے، تو نون پہ پیش کیوں آ گئی؟ تو وہ جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو کا پیچھے چلا گیا. یہاں پہ نستعینو کا تھا، نعبدو کا تھا، وہ اٹھا کے اللہ نے پیچھے کیا. اس سے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ترجمے میں اتنا فرق آ گیا. اور یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو ایسے سلوک ملیں گے. اب آپ آئیے آگے، اہدینا. اہدی ہدایت دے. کون ہدایت دینے والا ہے؟ یہ فعل ہے یا مجھے بتائیں اس میں، یا فعل ہے؟ یہ فعل. ہدایت دے. اور کون سا فعل ہے یہ؟ فعل ایک تو ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی، حال، مستقبل، 3 فعل ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور حال ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے. تو یہ کون سا ہے؟ حال. حال نہیں ہے، اس میں کمانڈ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے، ہم کسی اپنے گھر کے بڑے کو بھی حکم نہیں دیتے. چھوٹے کو حکم دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو یہ وہ، لیکن اپنے بڑوں گھر میں سسر ہیں ان کو آپ حکم آرڈر نہیں دے سکتے، ہسبینڈ کو بھی نہیں دے سکتے، تو اللہ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اہدینا، دکھا ہم کو، نہ ہم کو دکھا، تو دکھا. اب تو کہاں ہے؟ اس کے اندر ہی ہے، اہدی کے اندر ہی تو ہے. اور یہ کیا ہے؟ دکھا. کس کو دکھا؟ ہم کو دکھا. اور پھر کیا دکھا؟ صراط، راستہ دکھا. اور پھر المستقیمہ، کون سا راستہ؟ اس کی صفت بھی بیان کر دی، سیدھا راستہ. اب مجھے بتائیے صراط المستقیمہ کیا بن رہا ہے؟ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب جاری ہے، اضافی ہے، یا توصیفی ہے؟ توصیفی بن رہا ہے، کیونکہ الف لام آ گیا. اب یہ مضاف نہیں بن سکتا، اور اس کے نیچے تو ویسے ہی زیر نہیں ہے جس کو مضاف الیہ بنائے. اب دیکھا آپ نے، اس پہ زبر آئی ہے تو اس پہ بھی زبر آئی ہے. اگر اس پہ زیر آ جائے تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. بیلنسڈ ہوں گے بالکل یہ. اگر ادھر الف لام ہے تو ادھر الف لام ہوگا، ادھر تنوین ہے تو ادھر تنوین ہوگی. تو یہ آپ نے پہچان لیا، یہ مرکب توصیفی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زبر کیوں آ رہی ہے، زیر کیوں نہیں آ رہی، پیش کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سوال ہے نا، آتا ہے نا دماغ میں کہ زبر کیوں آئی ہے؟ بھائی پیش بھی تو آ سکتی تھی، الصراط بھی تو ہو سکتا تھا، الصراطی بھی تو ہو سکتا تھا. تو یہ سوال ہیں جن کے جواب آپ کو آہستہ 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 ملیں گے. یہ یہاں پہ کوئی بتا سکتا ہے کلاس میں کیوں زبر آ رہی ہے یہاں پہ اس پہ، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا آپ لوگوں کو جانتے ہیں. آپ کہہ رہی تھی جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جمع کے لیے نہیں، وہ تو نون پہ زبر ہونا بہت اچھی بات ہے، نون پہ زبر ہو تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. اچھا اچھا، تو یہ نون تو نہیں ہے نا، یہ میم ہے اور یہ تو ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ ہاں بولیے. اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ڈوور ہے، کرنے والے. ڈور پہ زبر کبھی نہیں آتی، اس کو نکال دیں. ڈور پہ زبر نہیں آتی، ڈور پہ ہمیشہ پیش آتی ہے.
پیش آتی صحیح پیش آتی ہے. اس پہ کرنے ضبط آ رہی ہے تو یہ ڈوئر نہیں ہو سکتا. ڈوئر کے علاوہ میں نے ایک اور چیز بتائی تھی, ڈوئر تو ہوتا ہے کام کرنے والا, ہے نا. ایک اور چیز ہوتی ہے جس نعت منوط